بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن کا بھائی ہے، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسری قوم کا مذاق نہ بناؤ۔ آج اختلاف اس قدر جنم لے چکے ہیں کہ رات دن اختلاف جنم لے رہے ہیں، نئے اختلافات ہر جماعت میں، ہر طبقے میں، دیوبند ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو، ہر جگہ اختلافات ہی اختلافات ہیں۔ اس کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ سنا دیا جائے، بس ایک بار، اپنے امام کا یا اپنے مولوی کا۔ دیوبند والے دیوبند والوں کا سنا، بریلی والے بریلی والوں کا، اہل حدیث والے اہل حدیث کا، تو اختلاف آسانی سے ختم ہوگا۔ جب ذہن بنے گا تو آسانی سے ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے۔ سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ سنا دیا ہر مسجد میں۔ دیوبند والے دیوبند والوں کا سنا، بریلی والے بریلی والوں کا، مودودی والے مودودی صاحب کا، اہل حدیث والے اہل حدیث کا، شیعہ حضرات اپنے شیعہ عالم کا سنا دیں۔ اب دیکھیے اختلاف کتنے چل رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ ابھی فقیہ اصل اور افقہ الفقہاء، عالم العلماء، عند العلماء کہو یا نہ کہو آپ کی مرضی ہے، لیکن فقیہ عالم، فقیہ اصل ہیں حضرت مولانا مفتی اکمل صاحب، لاجواب مفتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ بریلی والوں سے بہت ڈر جاتے تھے، اب نہیں ڈر رہے۔ ایک زمانے میں تو اتنا ڈر گئے تھے کہ یہ تک کہہ دیا تھا کہ اختر صاحب کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ میرے پوری خاندان کی مغفرت فرمائے، استغفر اللہ۔ حدیث شفاعت کو بھی بھول گئے تھے، یاد تو ہوگی لیکن اس وقت حدیث شفاعت کو بھی نظر انداز کر دیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول قیامت میں شفاعت فرمائیں گے اپنے امتیوں کی۔ سب سے پہلے نمازیوں کی شفاعت ہوگی، جو کامل ایمان والے ہیں ان کی شفاعت ہوگی، کیونکہ بے نمازیوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ایک نماز، جو رات دن پانچوں ٹائم کی نماز چھوڑ رہا ہے وہ کتنے بار کفر کر رہا ہے؟ اب یہ لوگ مطلب کیا نکالتے ہیں بے نمازیوں کو ڈھیل دینے کے لیے کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ ارے کفر کے قریب کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، سمجھ گئے آپ؟ حدیث میں کوئی بتائے حدیث میں کہ قریب کا لفظ ہو، فقط قریب الکفر نہیں ملے گا۔ حدیث میں ہے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اور جو رات دن پانچوں ٹائم کی نماز چھوڑ رہا ہے وہ کیا ہوا؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے قریب ہو گیا تو ایک نماز چھوڑنے میں قریب ہوا، تو جو رات دن 5 ٹائم کی نماز چھوڑ رہا ہے وہ کیا ہوا؟ کیوں بے نمازیوں کو اتنی ڈھیل دے رہا ہو کہ وہ نمازی نہ پڑھیں؟ 18 کم سے کم صحابہ کرام، ایک دو نہیں کئی صحابہ کرام اور اماموں کا قول ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ کئی صحابہ ہیں بڑے بڑے اور امام بھی ہیں جن کے نزدیک بے نمازی کافر ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ اتنی چھوٹ مت دو کہ خالی جمعہ پڑھتا رہے، قیامت تک جمعہ ہی پڑھتے رہے مسلمان، پھر یہ آگے چل کے نسل کہہ دے ہمارے باپ تو جمعہ پڑھتے تھے، ہمارے دادا جمعہ پڑھتے تھے، ہم تو جمعہ ہی پڑھیں گے۔ اتنی چھوٹ مت دو ان لوگوں کو، یہ کہ کر کے وہ قریب ہو گیا اور گناہ ہے، اور گناہ نہیں کفر ہے ایک جان بوجھ کر جو ایک نماز چھوڑ دے۔ آج اس لیے تو مسلمان جمعہ پڑھ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، نمازوں کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں اچھی طرح سے، نمازوں کی فضیلت اور بے نمازیوں پر جو عذابات ہوں گے جو قرآن میں ذکر ہے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، نیک لوگوں کے پیچھے ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں برباد کی، واتبعوا الشہوات، اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوئے۔ اللہ فرماتا فسوف یلقون غیا، ہم ان کو ڈال دیں گے وادی غی میں، قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے نمازیں برباد کی ان کو وادی غی میں ڈالیں گے، اور آپ جو ہے کہ بے نمازیوں کو چھوٹ دے رہا ہو کہ کفر کے قریب ہو گیا۔ کہاں ہے لفظ قریب حدیث میں؟ بتاؤ آپ ہے؟ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اور ایک ہی حدیث سناتے ہو بس کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ یہ حدیث سنا کے بے نمازیوں کو جنتی بنایا جاؤ اور نمازیوں کو جہنمی بنا رہا ہو، استغفر اللہ۔ عرب والوں کو بھی اسی میں شمار کرتے ہیں، یہ پھر
بریلی والے ایک حدیث سنا کے عرب والے بھی اسی 72 فرقوں میں شمار کرتے ہیں، جامع ازہر والے، ندوے والے، دیوبند والوں کو استغفر اللہ بھی بولتے ہیں۔ تمہیں یہ حدیث سنا کر یہ حق کس نے دیا کہ تم جہنمی بنانا شروع کر دو؟ ہاں حدیث سنا سکتے ہو، لیکن یہ حق کس نے دیا کہ تم نامزد جہنمی بناؤ؟ حدیث میں کہاں ذکر ہے ناموں کا؟ حدیث میں تو ذکر ہے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، لیکن نام لے کر حضور نے کب فرمایا؟ اب سنو آپ مفتی اکمل صاحب کیا فرما رہا ہے، سنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار مفتی منیب الرحمان صاحب پر جو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام فتوے لگا رہے تھے، اس پر فائنلی مفتی اکمل قادری صاحب نے اپنا موقف دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ میں کسی کے اگینسٹ اگر بولوں، میری طبیعت ہی نہیں ہے یقین کریں، ورنہ میں 10 کلپ ریکارڈ کر کے ایسے کویشچن کر دوں، اس کو جواب کوئی دے دے، میرا نام بدل دیجیے، میں تو چھینس کے نکال دوں گا اندر سے کہ فلاں کے اوپر تو آپ نے اٹیک کیا، فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، جواب دو اس کا۔ اور جب یہ شخص ایسا خراب ہے کہ آپ کی نظر میں وہ اعلی حضرت کی نظر میں غلط ہے، تو حکم کفر جاری کرو اس کے اوپر، اور پھر یہ بتاؤ کہ اس کے کفر میں مبتلا ہونے کے باوجود، جس نے جاننے کے باوجود اس کی تعظیم کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، یہ جواب دو۔ پھر میں گنواؤں گا کون کون اس کے، کیونکہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، تو تعظیم کرنا تو شک ہے، تو یقین کی دلیل ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، حالانکہ آپ نے تو کافر ثابت کر دیا۔ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں متقین کی پوری فہرست کہ کون کون اس فہرست میں داخل ہونے کے بعد اس شخص کی تعظیم کر کے کافر ہو چکا ہے۔ پھر تمہاری ہمت میں دیکھوں گا، ایک دن پوری کلمہ ریکارڈ کر کے ڈال دو کہ یہ سب بھی کافر ہو گئے، کرو گے؟ اس لیے میرے بچوں کے بڑا نازک دور ہے، کام کرنے والے ویسے موجود نہیں ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ اپنے مارتے رہے، کلپ ریکارڈ کراتے رہے اور اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرتے رہے۔ بہت اچھی بات کہی کہ ایسے تو الیاس قاضی پر کفر کا فتویٰ جامع نعیمیہ مراد آباد سے، علامہ پیر کرم شاہ زری پر کفر کا فتویٰ ہے، قاری ظہیر الدین ممبئی کے ان کو پر گمراہی کا فتویٰ ہے، مفسر اعظم ہند ہے، مفتی غلام محمد ناگپوری پر کفر کا فتویٰ ہے، جامع نظامیہ حیدرآباد، جامع ازہر مصر، کون بچے گا پھر؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ ارے کافر کہنے سے جب تک خاموش رہو، جب تک کھلا کفر نہ ہو کسی کا۔